اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے. انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہوں اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے
मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया, इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान को। हो जाते हैं, हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है, वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान के। वजह उसकी है कि वो मरऊब होता है इंसान से। उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा। उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ही। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है। सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे। इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी ये है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे, और उन पे फिर बाज़ चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उम्र कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फ़िक़ह में है, तो फ़िक़ह हनफी ने भी इसमें फ़िक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे।
मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है ये, जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इग़वा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। साहबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालु मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊज़ूना बिरिजाल मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाही हम कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को ये लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और महल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने जाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना उसको भी एहसास होने लगेगा शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूं, वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है वो अपने बारे में गलत फहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीजें इजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज इजाद कर लिए, रॉकेट इजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं, ठक 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 ठक, बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू मख्त को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना यूं, ये रफी भाई का किस्सा है, हमारे रफी भाई ने बचे हुए हैं, अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ये, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, वरना जिन्नात को न गुस्सा आ जाए कहीं कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं, जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता। तभी मैं कहता हूं आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता, ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता है। समझते हो ना, जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा हुआ है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ूं, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहा है मैं कंबल को छोड़ूं, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहां भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल गई, ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मज़ारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मज़ारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मज़ार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर लाके उसको स्क्रू टाइट करते हैं, फिर वो कहता है यार बाबा के मज़ार पे जाओ,
یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا, میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے. لیکن جتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا, جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا اب آپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو اب لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے.
اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتہ ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسی بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہتے ہیں ارے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائبنڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعۃ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو عامل, عالم نہیں شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھیڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے یار. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت زیادہ تھی ان سے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ, ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے, رأیتہم لی ساجدین. 9 بیٹے تھے 10 بیٹے تھے, مجھے ذہن سے نکل گیا, 9 بیٹے تھے نا, 11 بیٹے تھے میرا خیال, 11 بیٹے. تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں.
تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے, یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے. کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا, مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں, حسد کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھتے ہو ان کو حسد جیلسی ہو سکتی ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے, میری اتنا فائدہ ہو گیا تو اللہ خوش ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اوپر سے خوش ہو رہا ہو, اندر سے تڑپ رہا ہو. بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا, ابے میرا ویزا آ گیا, بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو, وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے, نظر بد نہ لگا دے. تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا. انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے گا. کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے, وہ انعام کیا ہے؟ مذہبی رہنما بنایا ان کو, تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا. یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا. روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے, انجینئروں کی قدر ہے, سائنسدانوں کی قدر ہے. مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں, مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں, فالتو کسی کام کے نہیں ہیں, ان کا کیا کرنا ہے, بتا دیں گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, بس یہی آتا ہے ان کو, اور پرتھی وتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے ہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا, اللہ تجھ پر احسان کرے گا. تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو. بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں, ایک کو آرمی میں بھیجیں, ایک کو CSS کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں, لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, وہ تو خواب سنا کے چلے گئے, بھائی خواب آیا, کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے. لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلسی, بھائی جو تھے نا دوسرے, انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا, یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے. ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف, حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, لمبے چوڑے قد کے, بڑی عمر کے, لڑائیوں میں موقعوں ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے. تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے, ان سے نہیں ہونی چاہیے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضاً, یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے, اس کے بعد تم اور تمہارے ابا. سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے, مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھو آپ. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں, سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسری شادی کے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ. میں نے کہا دوسری شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ دیکھ لو, کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے, آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی سے بچے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا, ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب سے میں نے 20 سال کما کے بھیجا, بچے مسٹنڈے بن کے کھا رہے ہیں. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ نہیں کراتے. وہ کھانے پینے میں لگے, میں باپ کو بھول گئے, کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں لے لی,
مکان پراپرٹی بنا لی, کرایہ آ رہا ہے, بچے موج مستی کر رہے ہیں, اور ابا ایک کونے میں بیٹھ کے کیا کھانسنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کے بچے سارے خراب ہوتے ہیں لیکن کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں لڑیں گی. خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں یار ایسی باتوں سے. تو کچھ باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں, ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا. اچھا بھائی, بہرحال سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, دیکھ لینا, لڑیں گے بھی آپس میں, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائڈ افیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں, فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی, تو قال قائل منہم, ایک نے کہا, اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے, ہم قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو, تو اس کو غائب کر دو, اس کو کیا کر دو, گم کر دو بس کہیں. تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا, کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا, بیٹے تھے, اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے, حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو, نہ باپ کی محبت چاہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں. چاہتے ہیں باپ ہم سے, آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو, صحیح ہے نا, ابا کرنی ہے محبت کرو, نہیں کرنی جاؤ, ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا, ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے, ہم تو اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی, کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا, اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا, تو یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا. وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, پیسہ میرے پاس بہت ہے, لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے, تم بھی 1-8 کروڑ لگا دو میرے ساتھ, پروفٹ دے دوں گا, مجھے ضرورت نہیں. اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ. خیر کیا ہوا, قالوا ارسلہ معنا غدا, کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں, یرتع ویلعب, جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا, درختوں کے پھل وغیرہ, ویلعب, کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں, جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, انی لیحزننی, مجھے خوف ہے, ان تذهبوا به, اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے, تمہیں پتہ ہی نہ چلے. مجھے اس بات کا ڈر ہے, جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں, شیر ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا, خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے, لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے, اتنے خوبصورت, اتنے طاقتور, ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے, انا اذا لخاسرون, تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. پھر کیسی باتیں کر, حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا, یہی بناوت, ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی. یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج, مجھے یہ جب میں آئے تھے پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے, سیاستدان. تو آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی, زندہ ہے چور, زندہ ہے. تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا, تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ, اِنَّا حبا, ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. یا آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, ابا نے بھیج دیا, سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے, یبکون, روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا, چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو, خوب سمجھ لو. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں, عمل میں کیا ہے, زیرو. رونا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کے رونا, دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے, حدیث میں اس کی ترغیب ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے, ایک رونا
ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو, اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا, سمجھ رہے ہیں نا. وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا. جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذهبنا, ابا ہم گئے تھے, نستبقو, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فاکلہ الذئب, بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا, ابا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو, ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتا ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, کتنا سچ بول رہے ہو لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا, دیکھو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, نا بھیڑیے نے نہیں کھایا, تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں. نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام, ارے خوشخبری, اس میں تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا. غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا, تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ہاذا غلام واسروہ بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی, نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا, بڑے گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے بن کے نا یوں کر کے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی بھی ہے تو چھوڑ. اندر گیا تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے, پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کے اسٹائل پہ پھر نا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا, تو مجھے یوں کر کے نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا, یوں کر کے نا, یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہونا, آپ کے لیے وہ پتھر ہیں, بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے, اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے, جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں, صحیح ہے نا, ابا کو نہ پتہ چل جائے. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. قرآن کہہ رہے جان چھڑانا چاہتے تھے, جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں, کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذی اشتراہ من مصر, تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے, اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا. کیوں, خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا, اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا, اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا
کا خوب اکرام کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی۔ بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا، تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد، تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا، ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ۔ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن، اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے۔ تو اب ظاہر ہے اتنے حسین، تو جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں، بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے۔ آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟ شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھائی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں، میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں، میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں تو کنویں میں تھا، وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا، تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ نہیں کہہ رہے، کتنی سوچنے کی بات ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں، میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے، یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں، یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے، ہم تو مر جاتے وہاں پہ، یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے، لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں، تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں۔ اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اس نے دی اپنے محل میں، اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں۔ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے، ایک آدمی اعتماد کرتا ہے، آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بے پردگی کا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو، بھابھی سمجھو۔ لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا۔ تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو، یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے۔ سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو، یا سسر سے لے لو، یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو۔ اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی، ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو، اب تک چل رہی ہوگی، سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی، 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے، میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے، ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا۔ اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست، اپنے پیسوں پہ خریدی ہے۔ اچھا بھائی، وراوتت، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیال یوسف کے دل میں بھی آیا،
ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے، جذبات ان کے دل میں بھی، کیونکہ جوان تھے، ایک خوبصورت ترین عورت، اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے، خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے، ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا، اللہ نے بچا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں، نوجوان کہہ رہے تو میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت، جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے، یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے۔ تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے، دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا، یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے۔ دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی، اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بھرپور جذبات تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا، اس کو جگہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف، اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا، جب دھاڑم دھاڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا، اس نے جو بھی کیا ہوگا، تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی، یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے، میں صاف ستھری ہوں، میں پاک دامن ہوں، تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی۔ ہوشیاری دیکھو، کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ بادشاہ سلامت ایکسکیوز می سر، ایک بات سنیے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے، دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے، اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی، سمجھتے ہو؟ جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، غلط تو یہ ہے ہی، میں تو ہوئی نہیں، میں تو پاک دامن ہوں، سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے، بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا، اور بول یہ پہلے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میرے ہسبینڈ، میرے سر کے تاج، یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی، کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے۔ اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے۔ اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں، یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے، یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی، لڑکے نے،
کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا, اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا, تو قرآن کہتا ہے اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدی کننا, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے, تو بڑی چالاک عورت ہے. میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ, اور کہنے لگا انا کیدا کننا عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کید کننا عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا, طلاق دیتا, کچھ بھی کرتا, لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہو نا, بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے, بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر, یعنی اس کو پنجابی میں کہا چھڑ یا مٹی پا, بس چھڑ یار, اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا, بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے, مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے, بس میں اب اس مسئلے کو اٹھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین, اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے, لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا, تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو, مٹی ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں, نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا, حضرت یوسف کو, لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں, ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا, اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاها عن نفسی, گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ, کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی. غلط تو وہ بھی تھا, لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے, یعنی بہت ہی چی سمجھ رہے ہیں نا, جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین. بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے, لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, بھائی یہ خبر غلط ہے, میں عاشق نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی,
یہ جو دوسرا الزام ہے نا مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی, معاذ اللہ ایک کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ